بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے سٹوری ڈائجسٹ میں خوش آمدید۔ ہمارے محلے میں ایک ماں جی رہا کرتی تھی جو نوری ماں کے نام سے مشہور تھی۔ بچے بڑے سب انہیں نوری ماں کہتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہندو سے مسلمان بنی ہیں۔ کیا میں پاکستان کے وقت گھر والوں سے چوری مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ پاکستان آ گئی، جہاں ایک بزرگ عورت اور اس کے بیٹے نے انہیں پناہ دی۔ میرا بہت دل کرتا تھا ان سے پوچھوں کہ وہ کیسے ہندو سے مسلم بنی، کیا وجہ رہی کہ اپنا گھر چھوڑ کر پاکستان آ گئی۔ ایک دن میں ان کے گھر چلی گئی اور اصرار کرنے پر انہوں نے اپنی کہانی یوں بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ میری آنکھ ایک ہندو گھرانے میں کھلی جہاں عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ پتا جی یعنی ابا جی جب مرضی ماتا کو مارنا شروع کر دیتے، ماتا جی بھی ان کی مار پرساد سمجھ کر کھا لیتی۔ ہماری ذات بھی سب سے نچلی تھی۔ بڑی ذات کے لوگ ہم سے ایسے دور بھاگتے جیسے ہمیں کوئی اچھوت کی بیماری ہو۔ دبی زبان میں اگر میں ماتا کو کہتی کہ کیوں پتا جی کی مار کھاتی ہیں تو مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیتی کہ پتی بھگوان ہوتا ہے، اسی کے دم پر ہم زندہ رہتے ہیں۔ مجھے ان کی یہ بات سمجھ نہ آئی۔ ایک دن سمجھ آئی جب ہمارے ہمسائے میں ایک جوان عورت ودیا کاکی کا پتی فوت ہو گیا۔ اس دوران میں نے دیکھا کچھ سہاگن عورتیں اس کے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں، کانوں میں پہنی بالیاں اتار رہی تھی۔ آخر میں اسے سفید ساڑی پہننے کو دی گئی۔ سفید ساڑی پہننے کے بعد اس کے سر سے بال صاف کر دیے گئے، جسے عام زبان میں ٹینڈ کرنا کہتے ہیں۔ یہ سب میں نے اپنی ہوش میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ تبھی کچھ لوگوں نے کہا یہ منحوس زندہ رہ کر کیا کرے گی، پتی ہی سے تو زندگی ہوتی ہے، اسے ستی کر دیا جائے۔ البتہ ودیا کاکی کی ماتا نے اپنی بیٹی کو ستی کروانے سے منع کیا، لیکن وہاں کون سنتا۔ بھلا ستی رسم میں بیوہ عورت کو اس کے پتی کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے۔ جو عورت یہ رسم کروا لیتی ہے، ہندو سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت پنیہ کمایا ہے، بھگوان اسے سورگ میں جگہ دے گا۔ دوسری صورت میں اس کے سر کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ہمیشہ سفید ساڑی ہی پہننی ہوتی ہے۔ کسی تہوار میں اس کا شامل ہونا بھی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ ہم بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس وقت میری عمر 9-10 سال کے درمیان تھی، لیکن میں کھڑکی سے باہر نکل آئی اور شمشان گھاٹ کی طرف چلنے لگی۔ شمشان گھاٹ پہنچتی ہی ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی اور وہاں کا منظر دیکھنے لگی۔ رسم ادا کرنے کے بعد چتا کو آگ لگا دی گئی۔ پھر ایک جانب سے شور اٹھا۔ کچھ عورتیں ودیا کاکی یعنی آنٹی کو رسیوں میں باندھ کر لا رہی تھی۔ شاید وہ آنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن عورتیں اسے زبردستی لا رہی تھی۔ ودیا کاکی بھگوان کی بہت پوجا کرنے والی عورت تھی، لیکن آج اسے کوئی بچانے نہیں آ رہا تھا۔ ودیا کاکی کو زبردستی لٹا دیا گیا اور آگ لگا دی گئی۔ اس دوران پنڈت جی کچھ منتر پڑھنے لگے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی۔ ودیا کاکی کی چیخیں تھم چکی تھی، شاید وہ بھی بھگوان کے پاس چلی گئی تھی۔ بھگوان اس کو سورگ میں جگہ دے، پنڈت جی نے کہا۔ اس دن ماتا کی یہ بات سمجھ آئی کہ پتی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ میں گھر واپس آ گئی۔ بہت سے سوال تھے ذہن میں، کیا ساری دنیا کی عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا صرف ہمارے مذہب میں؟ تبھی میرے دماغ میں نوری آئی جو میری کلاس فیلو تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہی سکول تھا جہاں بس 15-20 لڑکیاں پڑھنے آتی تھی۔ ہمیں بس اتنی تعلیم ملتی وہاں کے دستخط کرنے آ جائیں۔ کچھ عرصے بعد نوری کے پتا جی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کی امی کو نہ جلایا گیا بلکہ مسلمانوں میں تو زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ پھر نوری کی ماں جی کو کیوں نہ دفن کیا گیا؟ اس طرح کے بہت سے سوال تھے جن کے جواب میں چاہتی تھی، پر کس سے لیتی؟ گھر میں تو مسلمانوں کا نام لینا بھی منع تھا۔ نوری سے دوستی پر پتا نے کئی بار مارا بھی۔ ایک دن سکول سے واپسی پر مجھے نوری اکیلی مل گئی۔ میرے ذہن میں جو سوال تھے ان کا جواب شاید وہی دے سکتی تھی۔ نوری مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ ہاں بولو لکشمی۔ نوری تمہارے پتا جی اب اس دنیا میں نہیں ہیں تو تمہاری ماتا جی کیسے؟ اتنا کہہ کر میں چپ ہو گئی۔ میں سمجھی نہیں۔ نوری نے کہا ہمارے ہاں تو ستی کر دیتے ہیں، تمہیں پتہ ہے نا۔ نوری کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگی میری ماں جی کہتی ہیں ہر مذہب کا اپنا طور طریقہ ہوتا ہے۔ پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی خاموشی کے بعد نوری خود ہی بول پڑی ہمارے ہاں شوہر کے مرنے کے بعد صرف 4 ماہ 10 دن کی عدت ہوتی ہے۔ اس کے بعد عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، لیکن میری ماں نے میری وجہ سے نہیں کی۔ کیا دوسری شادی بھی کر سکتی ہے؟ مجھے حیرانگی ہوئی۔ ہاں کر سکتی ہے، مجھے ماں نے بتایا۔ تو کیا تمہاری ماں کے بال بھی کاٹے گئے تھے جب تمہارے پتا جی فوت ہوئے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے مذہب میں۔ اتنے میں نوری کا گھر آ گیا۔ اس دن سے اسلام کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہوا۔ جب بھی کچھ مسلمانوں کے خلاف بولتا تو غصہ آنے لگتا۔ اب میں چھپ چھپ کر نوری سے ملتی، اس سے مذہب اسلام کا پوچھتی، جہاں عورتوں کو پورے حقوق ملے ہوئے تھے، جہاں مرد اور عورت کو برابر رکھا گیا تھا۔ جائیداد میں عورت کو حق دیا، شادی کے بعد حق مہر دیا،
اور شوہر کی جائیداد میں سے بھی حصہ دار بنایا۔ میری کچھ محلے کی لڑکیوں نے مجھے ایک دن نوری کے ساتھ دیکھ لیا اور گھر آ کر پتا جی کو بتایا۔ اس دن پتا جی نے بہت مارا اور اسکول سے ہٹا لیا۔ تب میری عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی۔ ماتا نے بھی پتا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں گھرداری سیکھنے لگ گئی۔ جانے کیوں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ ماتا جی کہتی یہ تو مسلمانوں کے ساتھ دوستی لگائی ہے، اس لیے بھگوان نے تیرے دل سے اپنے لیے محبت ختم کر دی ہے۔ تو معافی مانگ بھگوان سے، مندر جایا کر، ہو سکتا ہے وہ تجھے معاف کر دے۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ 16 سال کی عمر کو پہنچتے ہی پتا جی نے میری شادی آکاش سے کروا دی۔ ماری قسمت، شادی کے 2 مہینے بعد ہی آکاش کو گولی لگ گئی اور پھر میرا حال ودیا کاکی سے بھی برا کیا گیا۔ ساس نندوں نے چوڑیاں اتنی بے دردی سے اتاری کہ زخم ہو گئے۔ مجھے بھی ستی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں آکاش کی یاد میں رہوں یا اپنی جان بچاؤں۔ دل ہی دل میں بھگوان سے بھیک مانگی۔ مجھے بھی زنجیر میں باندھ کر شمشان گھاٹ لے جایا گیا۔ آکاش کی چتا کے ساتھ ہی جلایا جانا تھا کہ تبھی کچھ پولیس والے آ گئے۔ انگریز حکومت نے یہ کام بہت اچھا کیا کہ عورتوں کو ستی کرنے والی رسم پر پابندی لگا دی۔ اس وقت انگریز حکومت جا چکی تھی، لیکن ان کے بنائے گئے قوانین اب بھی موجود تھے۔ پابندی کے باوجود کچھ ہندو اس رسم کو کرتے تھے۔ کچھ عورتیں بھی خود ستی ہونا پسند کرتی تھی، لیکن میں ان عورتوں میں سے نہیں تھی۔ کسی رحم دل انسان نے بروقت پولیس کو اطلاع کر دی اور پولیس وہاں پہنچ گئی، اور یوں ان کی مدد کی وجہ سے مجھے ستی ہونے سے بچا لیا گیا۔ البتہ سماج کا سلوک میرے ساتھ نہایت برا تھا، یہاں تک کہ ماتا بھی بہت برا سلوک کرتی۔ تبھی سوچتی کہ مر جانا ہی بہتر تھا۔ سسرال والوں نے نکال دیا۔ اب میں اپنے پتا کے گھر تھی، جہاں جانور سے بدتر سلوک کیا جاتا۔ مجھے جانوروں کے والے کمرے میں ہی بند کر دیا۔ مجھے جو کمرہ رہنے کو دیا گیا وہاں چارپائی بستر کچھ نہیں تھا، زمین پر ہی سونا تھا، اور یہی اصول تھا۔ ایک بیوہ کو کوئی حق نہیں کہ وہ آرام سے جی سکے اور اپنی مرضی سے کھا پی سکے۔ کمرے سے باہر آنے پر پابندی تھی۔ ہمیشہ سفید ساڑی پہنی تھی۔ دوسری شادی کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ کسی بھی تہوار میں شامل ہونے سے منع کر دیا گیا۔ چھوٹی بہن کو میرے پاس نہ آنے دیتے، کیونکہ میرا منحوس سایہ اس پر پڑتا تو اس کی بھی زندگی برباد ہو جاتی، ایسا میری ماتا جی کہا کرتی تھی۔ میں بھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی جب مجھ سے دنیا کے سارے رنگ چھین لیے گئے۔ یہ انسان کی زندگی کی وہ عمر ہوتی ہے جب خواہشات جنم لیتی ہیں۔ میرا بھی دل کرتا بناؤ سنگھار کروں، اچھے رنگدار کپڑے پہنوں، پر یہ اب ممکن نہ تھا۔ بچا کچا کھانا لا کر مجھے دے دیتے۔ ماتا جی کی کوشش تھی کہ میں خود ہی مر جاؤں، لیکن مجھے بھی میری زندگی پیاری تھی۔ 12 اگست 1947 کا دن تھا۔ مسلمان روزے رکھتے تھے۔ اس وقت مجھے روزوں کے بارے میں کوئی خاص علم نہ تھا۔ 12 اگست کو میں چھپتی ہوئی نوری کے گھر جا پہنچی۔ دونوں ماں بیٹیاں کپڑے باندھنے میں مصروف تھی۔ ارے لکشمی بیٹا تم! خالہ نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ خالہ کہیں جا رہی ہیں آپ؟ ہاں بیٹا، ہندوستان سے ہم مسلمان جا رہے ہیں اور جا کر اپنے الگ ملک میں رہیں گے، تو خالہ مجھے بھی ساتھ لے چلو نا، میں یہ سفید کپڑے پہن کر تنگ آ گئی ہوں۔ خالہ خاموش ہو گئی۔ اتنے میں نوری بولی، ہاں اماں لے چلتے ہیں۔ خالہ نے اسے آنکھیں دکھا کر چپ کروا دیا۔ میں اپنا سا منہ لیے واپس آ گئی۔ پتہ نہیں ان کی بھی کیا مجبوری ہوگی جو منع کر دیا۔ بدذات کمبخت، کہاں مر گئی تھی تو؟ گھر آتے ہی ماتا جی کی آواز آئی۔ مجھے پڑوسی نے بتایا کہ تو اس نوری کے گھر گئی تھی نا۔ میں چپ رہی۔ پھر ماتا مجھے کھینچتے ہوئے اسی کمرے میں لے گئیں جہاں میں رہتی تھی۔ ماتا جی کو اس نے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، مجھے تب تک مارتی رہی جب تک میں بے ہوش نہ ہو گئی۔ میری آنکھ رات کے پچھلے پہر شور کی وجہ سے کھلی۔ گھر میں سب جاگ رہے تھے۔ پتا جی ماتا کو بتا رہے تھے کہ آج یہ مسلمان نکل جائیں گے، پھر ہماری زمین پاک ہو جائے گی۔ حکومت نے فوج بھیجی ہے ان مسلمانوں کو نکالنے کے لیے۔ میرا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر چیخوں پکار کی آوازیں سن رہی تھی۔ میرے ذہن میں نوری اور اس کی ماں کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ وہ رات ایسے ہی گزر گئی۔ دن کے وقت رات سے بھی زیادہ شور و غل تھا۔ ہمارے مذہب کے لوگ چھتوں پر چڑھ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ مارو اسے اور مارو، لوٹ لو سب، کوئی بچ کے نہ جائے، گھر کو آگ لگا دو، ایسی آوازیں گونج رہی تھی۔ تبھی میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں بھی یہاں سے نکل جاؤں، لیکن اس وقت ممکن نہ تھا۔ میں رات کا انتظار کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں میرا دل جانے کو بے چین تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلی زندگی کیسی ہوگی، بس دل کہتا تھا اس زندگی سے تو آسان ہوگی۔ رات کے پچھلے پہر جب ماتا جی سو گئیں، میں چپکے سے کمرے میں سے نکلی، اپنی ماتا کی ایک سرخ رنگ کی ساڑی لی، اپنی چھوٹی بہن کی شلوار قمیض پہنی، مسلمان لڑکیوں کی طرح دوپٹہ لیا جو مجھے نوری نے کبھی سکھایا تھا، اور گھر سے نکل آئی۔ میں پہلے نوری کے گھر پہنچی، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہاں کا کوئی حال نہیں تھا۔ گلیوں میں خون، عورتوں کے دوپٹے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے 1-2 دوپٹے اور اٹھائے اور اپنے اوپر اوڑھ لیے۔ ایک انجانے راستے کی طرف چل نکلی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کس راستے پر چل رہی ہوں،
بس جہاں قدم اٹھتے چلے جا رہے تھے، ایک دفعہ خیال آیا کہ واپس مڑ جاؤں، لیکن میرے قدم پیچھے مڑنا نہیں چاہتے تھے، جیسے کوئی طاقت مجھے آگے بڑھاتی جا رہی ہو۔ صبح ہونے میں ابھی وقت باقی تھا، مجھے ایک جانب سے کچھ لوگ آتے دکھائی دیے۔ وہ تقریباً 15-20 لوگ تھے، کچھ مرد اور کچھ عورتیں، ساتھ کچھ سامان تھا۔ ان کا حال دیکھتے ہی میں سمجھ گئی کہ یہ مسلمان ہیں اور اب پاکستان جا رہے ہیں۔ میں بھی اس قافلے سے جا ملی۔ کون ہو تم؟ وہاں اس شخص نے سوال کیا۔ میں کچھ نہیں بول پائی بلکہ چپ رہی۔ بتاؤ بھی کون ہو تم؟ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں۔ وہی شخص دوبارہ بولا، جی میں بھی پاکستان جانا ہے۔ میں نے کہا۔ وہ لوگ آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ دیکھو بی بی، ہمارے ساتھ ہماری اپنی مائیں بہنیں ہیں، ان کو بھی ہندوؤں سے بچانا ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ جاؤ یہاں سے، کسی اور کے ساتھ آ جانا۔ وہی شخص بولا۔ میں خاموشی سے واپس مڑنے لگی تو ایک بوڑھی عورت نے کہا، رکو بیٹی، تمہارے گھر والے کدھر ہیں؟ اس سوال پر میں چپ ہو گئی۔ کیا ان کو بھی کنبختوں نے مار دیا؟ میری خاموشی پر وہ خود ہی بول پڑی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ہاں مر ہی گئے میرے لیے وہ۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ بولی، چلو بیٹی تم میرے ساتھ چلو، لیکن ماں جی ہم کیسے لے جائیں اسے؟ تمہیں پتہ ہے فوجی کبھی بھی آ سکتے ہیں، ہم لوگوں کی حفاظت کریں یا اس لڑکی کی؟ ہے اور ہے بھی جوان، ہم گھر سے نکلتے وقت اپنی بیٹیوں کا خود گلے گھونٹ کر نکلے ہیں، تو اسے کیوں ساتھ لیے چلیں؟ وہی شخص مجھے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھ پتر، ہماری حفاظت صرف اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ میں نے اپنی زندگی بھی اللہ کے حوالے کر دی اور یہ لڑکی بھی کر دوں گی۔ تمہاری ضرورت نہیں ہماری فکر کرنے کی۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک تم لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ خود کی طاقت سے زیادہ اللہ پر یقین رکھتے تو تمہاری بیٹیوں کے قتل جیسا گناہ نہ کرنا پڑتا۔ ماں جی بوڑھی عورت قدر روب اور غصے سے بولی، پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، آؤ بیٹی تم میرے ساتھ آؤ۔ قافلہ چل پڑا۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ کچھ لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے اور کلہاڑی لے کر آ گئے۔ قافلے میں شور مچ گیا، حملہ ہو گیا، بھاگو یہاں سے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، بس میں نے جلدی سے ماں جی کو سہارا دیا اور وہاں سے چل پڑے۔ شاید ہم دونوں کو وہاں سے آتے وقت کسی نے نہیں دیکھا، یا پھر ہماری حفاظت کی ذمہ داری ہم نے جسے سونپی تھی اس نے ہم دونوں کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ چلتے چلتے بہت دور نکل آئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ماں جی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اچانک ماں جی رونے لگی۔ پھر انہوں نے جو کہا وہ میرے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ بیٹی تم مجھے مسلمان نہیں لگتی۔ یہ سن کر میں کانپ گئی۔ مجھے یہ بھی دھتکار دیں گی اور یہاں سب کو بتا دیں گی کہ میں ہندو ہوں۔ یہاں آئے ہر مہاجر ہندوؤں کے ظلم کی داستان ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں بھی ہندو ہوں تو میرا کیا حال کریں گے؟ ان کے مظالم کا بدلہ مجھ سے لیں گے۔ میں بہت ڈر گئی اور ماں جی کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ کیوں روتی ہو بیٹی؟ مجھے بتاؤ، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ جی میں مسلمان نہیں ہوں، پر ہونا چاہتی ہوں۔ میرے منہ سے سن کر وہ بالکل حیران نہیں ہوئی، بلکہ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی جس سے مجھے اطمینان ملا۔ اٹھو بیٹی، تم میرے پاس بیٹھو اور مجھے بتاؤ تم یہاں کیوں آئی؟ میں نے اپنی شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان سنا ڈالی۔ پھر اس داستان سننے کے بعد انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میں تمہیں وہیں پہچان گئی تھی جب تم نے پوچھا کہاں ہے اللہ، لیکن تم سے کچھ نہیں کہا کیونکہ اللہ کی یہی مرضی تھی۔ بیٹی اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اپنے بندوں کو اکیلا کہیں نہیں چھوڑتا۔ میں نے اپنی، تمہاری اور حسن علی کی زندگی اللہ کو سونپا تھا اور دیکھو اس نے ہماری کیسے حفاظت کی۔ جی ماں جی آپ مجھے بھی اپنے مذہب میں شامل کر لیں۔ آپ کو اللہ کی قسم یہاں کسی کو میرے بارے میں نہ بتائیے گا۔ بیٹی اللہ صرف میرا نہیں، وہ سب کا ہے، تیرا بھی ہے۔ بس بندہ اسے اپنا نہ سمجھے وہ الگ بات ہے، اور اگر تو چاہتی ہے تو تیرا یہ راز ہم دونوں میں رہے گا۔ کہ اللہ میرا بھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بیٹی تیرا بھی ہے، تبھی تو تجھے باحفاظت یہاں تک پہنچا دیا، ورنہ کتنی ہی جوان لڑکیاں اپنی عزت اور جان گنوا بیٹھی۔ نہ جانے سے تیری کون سی بات پسند آ گئی جو باحفاظت یہاں تک پہنچ گئی۔ لیکن میں تو ابھی مسلمان نہیں ہوئی، تو کیسا اللہ میرا حبی ہو گیا؟ میرے اس سوال پر وہ مسکرا اٹھی، کیونکہ تیرا دل اسلام قبول کر چکا ہے۔ تبھی سے جب تو نے نوری سے اسلام کے متعلق پوچھا تھا، بس تب سے وہ تیری حفاظت کرتا رہا اور ہمیشہ کرے گا۔ تو بتا مجھے، تو اکیلی گھر سے نکلی اور کچھ نہ ہوا تمہیں، جب اس وقت حالات بھی بہت برے تھے، فوج کتوں کی طرح مسلمان لڑکیوں کی تلاش میں تھی، تو نے کپڑے بھی مسلمان کی طرح پہنے ہوئے تھے، پھر تو کیسے بچ گئی؟ میں واقعی سوچ میں پڑ گئی۔ پھر ماں جی کہنے لگی، تجھے اللہ نے بچایا، اس نے تجھے بری نظروں سے بچایا۔ قافلے میں حملے کے وقت ہم دونوں بھاگ نکلی، اللہ نے ہمیں بچایا، کیونکہ ہم نے اسے اپنا آپ سونپ دیا تھا۔ وہ کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن اسے سب نظر آتا ہے، دلوں کے حال سے بھی واقف ہے وہ۔ ماں جی کی باتیں دل کو لگی۔ میں بہت خوش تھی اپنے فیصلے پر، اللہ کے لیے دل میں بہت محبت اٹھ رہی تھی۔ مجھے ایک بار بھی گھر والوں کی یاد نہ آئی۔ بیٹی اسلام میں آنے کے لیے تجھے اللہ کے ساتھ اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین کرنا ہوگا،
عورت کو سب سے زیادہ عزت اس دنیا میں محمد نے دی ہے، ورنہ ان کے آنے سے پہلے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ ماں جی آپ مجھے ساری تعلیمات دے دیں اور مجھے ایک مسلم نام بھی دے دیں۔ ماں جی نے مجھے دار اسلام میں داخل کر لیا، مجھے کلمہ پڑھنا سکھایا، قرآن پڑھانا سکھایا، دین کی تعلیمات دی، نماز روزہ سب سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب بتایا، تمام انبیاء اور صحابہ کے قصے بتائے، مسلمان لڑکیوں کی طرح پردہ کرنا، رہن سہن سب انہوں نے سکھایا، حج عمرے کے بارے میں بتایا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ماں جی نے مجھے نوری نام دیا۔ نوری نام اس لیے دیا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میرے دل میں اسلام کے لیے محبت نوری نے پیدا کی۔ وہ چاہتی تو میرے سوالات کے جوابات نہ بھی دیتی، پر اس نے دیے اور بہت اچھے طریقے سے۔ ہمیں ایک نواحی علاقے میں ایک گھر الاٹ ہوا اور ہم یہاں آ گئے۔ ماں جی نے ایک احسان اور کر دیا، اپنے بیٹے حسن علی سے میرا نکاح کروا کے۔ حسن علی کو بھی پتہ چل چکا تھا میرا، انہوں نے بھی دل سے قبول کیا۔ میرے ماضی کا کبھی مجھے طعنہ نہ دیا، مجھے اتنی محبت، عزت اور احترام دیا کہ بدلے میں اگر وہ مجھ سے میری جان بھی مانگتے تو پیش کر دیتی۔ میں نے اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں پایا، خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے۔ جتنی عزت اسلام نے انہیں دی ہے، عورت کو کسی مذہب نے نہیں دی۔ آخر میں نوری ماں یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ اپنی داستان سنانے کے بعد نوری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ خوشی کے آنسو ہیں، مجھے کبھی میرے ماں باپ کی یاد نہ آئی۔ ماں جی اور حسن علی نے اس قدر محبت دی، مجھے میرے فیصلے پر کبھی ایک سیکنڈ کا بھی پچھتاوا نہ ہوا، بلکہ ہمیشہ خوشی اور اطمینان محسوس ہوا۔ بس ایک بات کا افسوس رہے گا کہ میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو دین اسلام کا نہ بتاؤں گی، کاش میں ان کو بھی مسلمان کر سکتی۔